بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دینی مدارس وہ مقام ہیں جہاں پر دین کے علماء جنم لیتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے دینی مدارس اگر اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں یا کسی قسم کے مسائل کا شکار ہو جائیں تو ہر درد مند مسلمان کا پریشان ہونا ایک فطری عمل ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دینی مدارس کے مسائل کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد نعیم صاحب۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، ایک مدرسے کے محتمم ہیں اور ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آپ بھی ایک دینی ادارے کے صدر ہیں، دینی ادارہ چلا رہے ہیں، وہاں پہ طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین پر تحقیق کا کام بھی ہو رہا ہے۔ تاکہ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے علماء سے گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو کے حوالے سے اگر ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ واضح ہو جائے۔ گفتگو کا آغاز ہم سوالات سے کرتے ہیں۔ جناب، آپ کا سوال۔ میں غامدی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ غامدی صاحب ماشاءاللہ وحدت پہ کافی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی اور دنیاوی تعلیم کی وحدت ہونی چاہیے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن کیا اس کی ابتدا ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم سے کی جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم کے لیے پہلے یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے حکم دیا ہے یا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں جائے صاحب آپ اس سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم اگلا سوال دیکھیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے کتنا دین سیکھنا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ عمومی تعلیم کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اس لیے دنیوی تعلیم کا لفظ نہیں استعمال کیا، عمومی تعلیم، جنرل ایجوکیشن، براڈ بیس ایجوکیشن، تو عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میراث سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، روایات سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، ان زبانوں سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں جن میں آگے جا کے انہوں نے علوم سیکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کا آپ بندوبست کرتے ہیں۔ ایک ہے عام دینی تعلیم، یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے، والدین بھی دیتے ہیں، گھر میں بھی ملتی ہے۔ کیسے ملنی چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ وہ چھیڑیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی آراء ہے جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک ہے دین کا عالم بننا، یہ اختصاصی تعلیم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں یہ لازم نہیں کیا کہ ہر مسلمان کو لازماً دین کا عالم بننا چاہیے۔ مسلمان بچوں میں سے کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو ادیب بننا ہے، کسی کو شاعر بننا ہے، ان سب کو دین کا علم ہونا چاہیے، لیکن وہ دین کا علم جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے اتنا دین کا علم، وہ تو ظاہر بات ہے کہ والدین بھی بچوں کو دیتے ہیں اور اسکولوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ عمومی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، کیا والدین میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ ایسی تعلیم دیں کہ جس میں مسلمان بچہ جو ہے وہ دین کے تمام بنیادی اصول سیکھ لے، یا وہ مسلمان رہے؟ 12 سال کے بعد بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا نفع نقصان ہر چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اگر اس وقت تک آپ اس کے ذہن کے اندر ایسے علوم ڈال دیں گے کہ جو دہریت کی طرف یا اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تو کیا یہ ممکن رہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پھر اس کو سکھائے جا سکیں؟ دیکھیے، یہ آپ عمومی تعلیم کے نقائص پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نقائص نہیں، اس وقت جو صورتحال نقائص نہیں، میں کہتا ہوں کہ وحدت اگر چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ وحدت چاہیے تو کیا ابتدا دینی تعلیم سے کر کے پھر ہم دنیاوی تعلیم؟ انہوں نے دینی تعلیم کا انکار کیا ہی نہیں، میں نے تو اس کا انکار نہیں، انکار میں نے یہ بتایا کہ اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے عمومی یعنی دنیاوی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد عمومی تعلیم کی کوئی آپ تعریف ہمیں بتائیں۔ عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ اب وہ اگر دین کا عالم بننا چاہے تو اس طرف جا سکتے۔ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ کون سی؟ آپ اس کو زبانیں سکھائیں گے، اردو زبان سکھائیں گے، آپ اس کو عربی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو انگریزی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو حساب کی تعلیم دیں گے، آپ اسے یہ زبانیں سکھانا کوئی تعلیم ہے؟
یہ تو راستہ اس میں ان کا سوال ہی جائے سب دینی علوم کی دسگاہ میں آپ سب سے پہلے کیا چیز سکھاتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس کو فارسی عربی ہی سکھاتے ہیں. جب تک وہ زبان نہیں سیکھے گا اس کے لیے علوم کو جاننے کا راستہ کیسے؟ صاحب ان کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے, ہمیں حدیث سیکھنی چاہیے, تو یہ چیزیں عمومی تعلیم ہے نا, پہلے انہیں عمومی تعلیم. میری گزارش سنیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن حدیث آپ کو اپنے دین کو جاننے کے لیے سیکھنا ہے. دنیا میں آپ کو جینا ہے یا نہیں جینا. عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو عالم نہیں بن جانا, ساری دنیا کو سائنسدان نہیں بن جانا. میرا سوال ساری دنیا کو صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کسی کمیونسٹ معاشرے میں جینا چاہتے ہیں یا مسلم معاشرے میں جینا چاہتے ہیں؟ یہی بات یہ ہے گزارش. آپ کس اقتدار پہ جینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مسلم معاشرے میں جینا چاہتے ہیں, اگر آپ موقع دیں, مسلم آپ کا سوال واضح ہو گیا. میں اگر آپ موقع دیں تو میں عرض کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں بھی جیتے ہیں, ہر معاشرہ اپنے بچوں کو پہلے عمومی تعلیم ہی دیتا ہے. ہر معاشرہ, اور ہر معاشرہ جب تعلیم دیتا ہے, میں گزارش میری میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, اجازت دیں مجھے. تو دیکھیے بات یہ, ہم اپنے ملک میں اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں. کس لیے سکھاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فرانس کے بچوں کو اردو نہیں سکھائی جاتی, ٹھیک ہے. انگلستان کے بچوں کو اردو نہیں سکھائی جاتی, اس لیے کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے. اردو زبان میں ہمارا بہت سا سرمایہ ہے. اردو زبان میں ہمارے شاعروں نے, ادیبوں نے, علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. اردو زبان ہمارے یہاں ابلاغ کی زبان ہے. تو ہم اپنے معاشرے کی ضروریات کے تحت اردو سکھاتے ہیں. ہم انگریزی زبان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. کیوں سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے. اس کے ذریعے سے بچے بہت سے نئے علوم و فنون تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, تو سکھاتے ہیں نا یہ. اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے دین کی زبان ہے, تاکہ وہ قرآن کو براہ راست پڑھ سکیں, وہ حدیث کو براہ راست پڑھ سکیں, وہ علماء کی بات سمجھ سکیں. تو عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصاص نے شروع کیا. ابھی یہ دنیوی اور غیر دنیوی کا سوال نہیں ہے. عمومی کا مطلب ہے جنرل ایجوکیشن, اگر ایسی تعلیم جس میں ایک پڑھنے کے بعد ایک بچہ 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد چاہے تو ڈاکٹر بن سکے, چاہے تو انجینئر بن سکے, چاہے تو سائنسدان بن سکے, چاہے تو دین کا عالم بن سکے. تو یہی تعلیم ہے عمومی تعلیم جو ہمارے یہاں اسکولوں میں دی جا رہی ہے, اس کے بعد کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح آنے کو تیار. عملی نقائص ہے نا, یہ عملی نقائص. میرا مقصد یہ عملی نقائص ہے. ہماری دنیوی تعلیم میں کیا ڈاکٹر صاحب کو الگ سے رائے دینے کا چاہیے ہی نہیں ہے کہ عمومی تعلیم کی طرف. یہ تو آواز آپ کی ساری اس وقت آپ کی عمومی تعلیم جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ اسکول کالجوں کی تعلیم مراد لی جاتی ہے. اور اسکول کالجوں میں 12 سال بچہ جانے کے بعد کیا اس قابل رہتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں؟ ان کا بھی سوال آپ میری بات پوری سنی نہیں. میں پھر بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خود عمومی تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے. عمومی تعلیم کو ہماری ضروریات کے لحاظ سے ہونا چاہیے. عمومی تعلیم میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت صحیح نہیں ہیں, ان کو درست ہونا چاہیے. لیکن عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصاصی تعلیم سے پہلے بچہ ایک وسیع نظر پیدا کر لے, وہ دنیا میں جینے کے قابل ہو سکے, وہ ان چیزوں کو سیکھ سکے جن کے ذریعے سے اس نے آگے بڑھنا ہے. سب ان کا کہنا ہے کہ بعد آدمی دین کی طرف آئے گا ہی نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کے دل میں دین سے ایسی نفرت و بیزاری پیدا ہو جائے گی, وہ دہریہ ہو جائے گا کہ وہ دین کی طرف آئے گا. میں نہیں چاہتا تھا اس موضوع پر کمنٹ کروں, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی درسگاہیں ہیں ہماری دنیوی تعلیم کی, جن سے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے جان دے دی. میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, خامی آپ یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کسی اور دور کی بات کر رہے ہیں. اس دور میں جو لوگ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ڈگریوں میں, ان کی اولادیں آپ مدارس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اس وقت جو مدارس چل رہے ہیں ان کو آپ مجھے بتائیے, جو چلا رہا ہے سوسائٹی چلا رہی ہے نا, وہی سوسائٹی ہے جو اسی دنیوی تعلیم سے پیدا ہوئی ہے. پیسے وہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو دینی مدارس میں وہ بھیج رہے ہیں. آپ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اتنا سوسائٹی پہ ان کی میں یہ کروں کہ جب وہ حضرات نے اپنے بچوں کو, ایک صاحب ہیں انہوں نے 3 بچوں کو اپنی عمومی تعلیم میں بھیجا, اور وہ بچے ان کے نافرمان ہو کر آئے, وہ استادوں کی پٹائی کرتے ہیں, وہ ماں باپ کی نافرمان ہیں. تو ایسی عمومی تعلیمات دلائی جائے جس سے اولاد ماں باپ کی نافرمان بنے. اب وہاں پر وہ ایک بچہ ہمارے یہاں یہ ڈیڈ لاک تھوڑا سا ہو گیا. میں چاہتا ہوں بات آگے بڑھی, کیونکہ ہمارے پاس خامی ہے جو بیان کی جا رہی ہے, اس پہ ہم بات کر لیں. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اختصاصی تعلیم سے ابتدا کریں گے
اصول یہ ہے کہ عمومی تعلیم ہم دے رہے ہیں عمومی تعلیم، مدارس دے رہے عمومی ہیں، تعلیم بہت لیکن ہمارے طلبا کو عمومی تعلیم میں کیوں بھیجا جائے؟ عمومی تعلیم والوں کو مدارس میں کیوں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے طلبا کو وہی کہہ رہے ہیں نظام ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال سے بات اگر واضح ہے، میں نے بات عرض کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طلبا کو وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی اولادوں کو. اچھا میرے خیال میں بات ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں اس لیے کہ پروگرام آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے اس جواب میں یعنی ایک بات اب تک شاید واضح نہیں ہوئی، میں چاہوں گا کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ اس عمومی تعلیم میں جس کی جاوید صاحب تجویز دے رہے ہیں اس میں بنیادی دینی تعلیم شامل ہے یا نہیں ہے، اخلاقی تربیت شامل ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں کہ عمومی تعلیم ہے کہ اس وقت بھی جو آپ کے مدارس ہیں ان میں آپ اسلامیات آپ نے لازم کی ہوئی ہے. بری پڑھاتے ہیں اچھی پڑھاتے ہیں الگ بات ہے. 6 سے لے کے 8ویں جماعت تک عربی زبان لازم ہے. آپ بری پڑھاتے ہیں اچھی پڑھاتے ہیں یہ اس نظام تعلیم کا کام نہیں ہے. میری گزارش اگر میں بات اپنی مکمل کر لوں، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو لازم کیا گیا ہے. قرآن مجید کا بہت سا حصہ ہے جو اس میں لازم ہے. یہ تعلیم کے نظام کی خامیاں ہو سکتی ہیں، ان پر آپ غور کریں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ اصولی بات ہے. وہ اصولی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر نہ انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم کی تفریق ہونی چاہیے، نہ مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی تفریق ہونی چاہیے. اختصاصی تعلیم کا موقع 12ویں جماعت کے بعد آتا ہے. اس پر دنیا بھر کے ماہرین تعلیم متفق ہو چکے ہیں. جب آپ دینی تعلیم دینا چاہیں گے بچوں کو تو اپنی عمومی تعلیم کی اصلاح کریں گے. آپ اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عمومی تعلیم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری عمومی تعلیم میں بڑے نقائص ہیں. آپ دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں دنیوی علوم کو سیکھنے کے معاملے میں جو تحقیق کا ذوق ہونا چاہیے، جو چیزوں کو سیکھنے کے دائیات ہونے چاہیے، وہ یہ تعلیم پیدا ہی نہیں کرتی. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ عمومی تعلیم میں کیا خامیاں ہیں، لیکن عمومی تعلیم ہی سے اصل میں تمام بچوں کو گزرنا چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمومی تعلیم کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہے، اسلامیات بھی، دین بھی ہے. یہ اب کچھ بھی نہیں. جو نیا نصاب تعلیم مرتب کیا ہے اس میں تمام یہ دیکھیے یہ عملی پہلو ہے نا. میرا مقصد کرنے کا اس وقت تک دعوت ہی نہ دیں. اس وقت تک آپ دعوت نہ دیں جب تک نظام تعلیم کو درست نہ کریں. اگر آپ دعوت دیں گے عمومی تعلیم وہ بات میرے خیال میں جو اصل آپ واضح نہیں ہو رہی لوگوں کو. دیکھیے اس میں دیکھیں ہم بات دعوت دینے کی نہیں ہے. بات میں نے عرض کیا نا جاوید صاحب تنہا نہیں ہے، ہماری تو پوری تاریخ اس پہ کھڑی ہوئی. نظام الملک توسی اور رمل خیام ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے تھے. سر سید احمد خان اور قاسم نانوتوی ایک ہی درسگاہ سے اٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علیمیات یہ تو بدعت ہے. اگر اجازت دیں میں اس کمیٹی کا رکن ہوں جس میں اس وقت اسلامیات کے نصاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. میری بیس کے اوپر گھر میں اسلامیات کا سارا نصاب پڑا ہوا ہے. 12 جید علماء ہیں آپ کے جنہوں نے اس نصاب کی ترتیب میں حصہ لیا ہے. مجھے اس پہ 10 اختلافات اور اعتراضات ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. وزیر تعلیم نے کہا ہے لیکن بہرحال یہ اسلامیات کی تعلیم آپ کے ابھی تک لازم ہے اور اس درجے میں لازم ہے. میں تو بلکہ اس میں بعض چیزوں سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. اس درجے میں لازم ہے کہ انجینئرنگ میں بھی وہ لازم ہے، وہ میڈیکل کالجوں میں بھی لازم ہے، وہ پروفیشنل کالجوں میں بھی لازم ہے. ہر جگہ اس کو لازم کیا گیا ہے. تو ایک چیز ہے کہ کیسے لازم ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے والوں کو جو ہے نازلہ قرآن پاک نہیں آتا، ہمارے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے. وہ تو عملی نقائص ہے. وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے بہت سے دینی مدارس ہیں جن کے اندر سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں 2 عربی کی سطریں درست نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نظام تعلیم کا نقص ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اس وقت ہم گفتگو اس پر کر رہے ہیں کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ عمومی تعلیم سے شروع ہوگی، اس کے بعد اختصاص کی طرف جائے گی. میں عرض کروں جی آپ سوال کر لیجیے. یعنی مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اس وقت مدارس کا جو نظام ہے بہتری کے وہ کیا امکانات ہو سکتے ہیں کہ اس طریقہ تعلیم اس نظام تعلیم میں اب بھی موجود ہے؟ دیکھیں مدارس کے اندر اب یہ شرط طے ہو چکی ہے اور تمام مدارس اور وفاق المدارس اور جتنے بورڈ ہیں انہوں نے طے کیا ہے کہ طالب علم کو جو میٹرک پاس ہو اس کو عالم کے لیے لیا جائے. اور میٹرک پاس کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہی ادارے کے اندر 10ویں جماعت تک طلباء کو تیار کر رہے ہیں. اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی اور میٹرک کروا رہے ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے. میں نے وہی بات بہتری کر رہا ہوں، لیکن عمومی تعلیم جو ہمارے یہاں جو دی جا رہی ہے اس سے میں اختلاف کر رہا ہوں. اس سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد طالب علم کا لوٹنا. ہمیں تو اس سے کنسرن نہیں ہے. ہمارا کیا اصول میں یہ بات آپ مان رہے ہیں. اوور آل جو طریقہ تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہے، جو تعلیمی نصاب ہے، اس میں اوور آل کیا کیا بہتری آپ کی نظر میں موجود ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی
کہ نظام تعلیم میں مدارس میں کمزوریاں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مدارس کا نئے سرے سے دوبارہ دورہ کریں، کیونکہ بہت پہلے کیا ہوگا تو ان کو مدارس کی نصاب تعلیم کے متعلق ابھی پوری معلومات. اب جدید فلسفہ، منطق، یہ تمام چیزیں دینی مدارس کے اندر داخل ہیں، پہلے تھی، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے مدارس نے اس میں تبدیلیاں کر لی. چونکہ ڈاکٹر صاحب کا کافی عرصے سے جانا نہیں ہوا، بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑی وہ جو پہلو تھے میرے خیال سے تحریک آواز مکے اور مدینے اگر یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دینی مدارس کو کوتاہی کہا نا، تو میں آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ کر لو. اصل میں بات یہ دیکھیے کہ دینی مدارس کے اندر سے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں، ہمارے علماء میدان میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا مولانا سے، تو مولانا نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اختصاص کا مطالبہ باقی لوگوں سے کیوں نہیں کرتے. تو یہ بات واضح کرنا پڑی ہم کو ادب کے ساتھ کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن علوم کی تحصیل علماء کے لیے ضروری ہے. اگر ان علوم کی تحصیل، جدید علوم کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کریں گے تو موجودہ معاشرے سے ان کا ابلاغ کا رشتہ منقطع ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں ساری چیزوں پہ بات کر لیں ایک ایک کر کے تاکہ وہ ساری چیز ہو جائے. پہلی چیز جو آپ نے بیان کی تھی وہ قرآن کریم کے حوالے سے بیان کی تھی کہ قرآن کریم جو ہے اس کو دینی مدارس میں اس طرح نہیں پڑھایا جاتا جیسے کہ دین میں اس کی حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک جو اس کی حیثیت ہے. تو آپ یہ بتائیے اس وقت کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات کیا پڑھایا جاتا ہے قرآن کے حوالے سے؟ چلا رہا ہوں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ سے درخواست کروں گا آپ داخلہ لے لیں چند مہینے کے لیے. آپ بتا دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں قرآن کو مکمل طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، ہر درجے اولا سے لے کر دور حدیث تک تمام درجات کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ. کون سی کتابیں ہیں ذرا مجھے بتائیے. ہمارے یہاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے شروع میں، اچھا، اور اس کے بعد گرامر اور ساتھ میں ترجمہ تاکہ سمجھ میں آئے. گرامر بعد جلالین ہے، تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے امام راضی کی تفسیر ہے، علامہ آلوسی کی روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تمام کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی جو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ان کے امتحان میں داخل ہے تاکہ طلباء مطالعہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. ابھی ہمارے جامعہ نے ایک تفسیر لکھی ہے اردو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ہدیے میں پیش کروں گا، روح القرآن کے نام سے جو تفسیر آ رہی ہے اردو کے اندر، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا مدارس کے علماء جدید اور قدیم علوم سے واقف ہیں یا نہیں. اس تفسیر کو دیکھ کر ہی جو ابھی نئی آئی ہے اندازہ ہو جائے گا کہ ہے نہیں. الحمدللہ کام بہت ہو رہا ہے، لیکن جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو دور بھی کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قدیمی زمانے کے مدارس کی طرح اس کو چلایا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں جدت بلکہ ہم نے طلباء کے لیے انٹرنیٹ کا انتظام کیا ہوا ہے. یہاں سے پہلے قرآن پر بات پوری کر لیں. جلالین پڑھائی جا رہی ہے، بیضاوی پڑھائی جا رہی ہے، روح المعانی پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر کبیر پڑھائی جا رہی ہے. جلالین بیضاوی تو پہلے سے ہی ہیں، باقی یہ 3 تفاسیر کے انہوں نے نام لیا. ایسا 5 تفاسیر پڑھائی جا رہی ہیں، روح المعانی تک قرآن عظیم اور اس کے علاوہ تمام تفاسیر کا مطالعہ کرا کے امتحان لیا جاتا ہے. یعنی ترجمہ جب طلباء کو ہم پڑھاتے ہیں کہ ترجمہ پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ترجمہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ پورے استاد جب بیٹھتا ہے تمام تفاسیر کے فلاں تفسیر فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے، باقاعدہ ان کی کاپیاں تیار کی جاتی ہیں. آئی ہے، لیکن ایسے دسیوں مدارس ابھی موجود ہیں جہاں قرآن مجید بالکل نہیں پڑھایا جاتا، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. ایسا نہیں ہے. اور میں آپ سے میں نے آپ سے کیا یہ بغیر دلیل کے بات میری گزارش، اتنی دنیا کو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ مدارس ہیں اور قرآن نہیں پڑھایا جاتا کر رہا ہوں، یہ بغیر دلیل کے بات. ایک زمانے تک صورتحال یہ رہی، سب سے زیادہ یہی تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا، اچھے مدارس قائم ہوئے ہیں، مدارس میں تبدیلیاں آئی ہیں، مدارس میں قرآن مجید. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کہی، یہ جو 5 تفاسیر کے نام گنوائے سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں. میں تو 5 کے نام گنوائے ہیں. امتحان کے اندر طلباء سے جب استاد پڑھاتا ہے تو 2500 تفسیروں کا حوالہ دیتا ہے، اور امتحان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، یہ لکھیے اپنے وضاحت کی، امام راضی نے کیا لکھا ہے. نہیں، یہ سارے مدرسوں میں ہو رہا ہے، سارے مدارس 100% میں ہو رہا ہے. وفاق المدارس کے تحت بورڈ میں آ رہے ہیں. باقی کچھ مدارس ایسے ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ دیکھیے، اور ویسے تفسیر ایسا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ تبدیلیاں آئی ہیں،
تبدیلیاں آئی ہیں، تغیرات آئے ہیں، یعنی مدرسوں نے اپنے یہاں بہتری کی ہے. دیکھیے پچھلے اس عرصے کے دوران میں ابھی تو یہاں بہت بحث ہو رہی تھی عمومی تعلیم کی. عمومی تعلیم کی چیزیں داخل کی گئی ہیں. بہت سے مدارس میں بھی حساب پڑھایا جاتا ہے، ریاضی پڑھائی جاتی ہے. بہت سے مدارس میں سائنس کی کچھ تعلیم دی جاتی ہے. علم میراث ہے، بغیر حساب کے یہ چیزیں جو ہے، یہ چیزیں دیکھیے، علم میراث ایک الگ چیز ہے اور ریاضی کا ریاضی اور حساب ضروری ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے مدرسوں میں اب داخل ہو رہی ہیں، بہتری بھی ہو رہی ہے. لیکن قرآن مجید کو تعلیم کا محور اور مرکز ہونا چاہیے، میں نے یہ بات کی ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کا محور اور مرکز قرآن مجید کو نہ جدید علوم میں کبھی رکھا گیا ہے نہ قدیم علوم میں رکھا گیا. محور اور مرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اس کے اندر سے پھوٹے، جتنے تعلیم اس کی روح میں وہ داخل ہو. یہ جتنی تفاسیر لکھنے والے موجود ہیں، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، ایک معارف القرآن لاہور میں مولانا ادریس قادری نے لکھی. یہ تمام مدارس کے علماء ہیں. یہ کسی یونیورسٹی اور کالج یا امریکہ کی ڈگری لے کر نہیں آئے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سے قطعاً میں متفق نہیں ہوں کہ یہ بات کہیں کہ جی مدارس کے اندر قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی. یہ تو میں نے کہا نہیں، محور نہیں بنایا. یہ نہیں، یہ دو باتیں. قرآن اور حدیث ہی محور ہے مدارس کا. نہیں، اس میں دیکھیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رجال پر جو کام ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. میں تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے جامعہ میں آئیں اور دوسرے مدارس کا دورہ کریں. شاید انہوں نے بہت پہلے دورہ کیا ہوگا جو ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے. اچھا، اس بات کو میں تو یاد کر رہا ہوں کہ ابھی 2 مہینے پہلے ایک بڑے گھرانے کے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب کا مضمون تمام اخبارات نے شائع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں کیا خامیاں موجود ہیں. دیکھیے جب تک ہم خامیوں کو سمجھیں گے، یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث محور ہی نہیں رہا ہے. یہ نہیں ہے. میری گزارش اس معاملے میں یہ ہے کہ پہلے مدعا سمجھنا چاہیے کہ محور اور مرکز ہونے کے معنی کیا ہے، قرآن مجید کو کس طریقے سے بنیاد بننا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو دنیوی تعلیم کی درسگاہیں ہیں، ابھی آپ نے اس کے اوپر تنقید کی نا کہ اس میں دینیات کی تعلیم ٹھیک طریقے سے نہیں دی جاتی. آپ نے اس میں کہا قرآن مجید ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ نصاب میں موجود ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اب پڑھانا شروع کر دیا بہت سے مدارس میں. میں جانتا ہوں اس بات سے، اور مدارس سے میرا بڑا تعلق رہتا ہے. میں علماء سے ملتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ بھی ایک قریبی تعلق ہوتا ہے. میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جو علماء پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں. محور اور مرکز ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حنفی مدارس میں حدیث بھی اس طرح سے محور اور مرکز نہیں ہوتی. محور و مرکز کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اس سے پھوٹے، کلام اس سے پھوٹے، تعلیم اس طریقے سے دی جائے کہ آپ اس کو بنیاد میں رکھ کے، جس طرح آپ ایک درخت جڑ سے نکلتا ہے اور تنا پھوٹتا ہے پھر اس کے بعد برگو بار نکلتا ہے. یہ اصل میں بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور اس تفصیلی موضوع کو اس میڈیا پر کیا بھی نہیں جا سکتا. علم کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی ایک، میں آج گفتگو کر رہا ہوں، مولانا مدنی حسن گیلانی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور بہت سے اہل علم نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آخر کیا سبب ہے اس بات کا کہ ہمارے قدیم علم کا رابطہ ہماری نئی نسلوں کے ساتھ کٹتا چلا جا رہا ہے. یہ جاوید صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ اکابر اہل علم ہے، دنیا ان کا احترام کرتی ہے، اسٹیبلش لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کا کہنا بھی یہی ہے. اچھا، پیچھے کی بات ہوئی، ہمارے جو آئمہ ہیں، آئمہ اربع، ان میں سے جاوید صاحب نے بتایا امام ابو حنیفہ کے شاگرد خود ان سے اختلاف کرتے ہیں، امام مالک. یہ چیز تو ہمارے تقلید انہوں نے تو پابندی نہیں کی، تو اب یہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں. فرض نمازوں کا ایک مثال دے رہا ہوں، فرض نمازوں کے بعد دعا ہے. بہت سے طالب علم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. ان کے بعد اساتذہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر قائل بھی ہیں دعا کے، لیکن نہیں کرتے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہمارے مدارس میں بھی چلا وہ نہیں ہے کہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ کو پابند کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر اساتذہ کو دیکھ کر طلبہ چلتے ہیں، عمومی بات. باقی اگر کوئی طالب علم علمی مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہوئے اپنے اساتذہ سے کسی رائے پر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو روکا ہو، نہ روکتے. جی سوال آپ. مفتی صاحب نے اسے فرمایا کہ عام طور پر طلبہ ظاہر ہے اپنے یعنی اساتذہ کو دیکھ کر آرا قائم کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. تو پھر جتنے ایسے علوم ہیں جو بالخصوص اصول کی نوعیت کے رکھتے ہیں کہ اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، ان تمام علوم کی تعلیم اور تدریس کا کیا پھر کردار باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی ان اصولوں میں تو حدیث کو جانچنا، تفسیر کیسے ہوگی اور فقہ کو کن اصولوں پر سمجھا جائے. تو یہ جب اصول پڑھا رہے ہیں ایک طرف وہ صرف اساتذہ اور شخصیات کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا کردار پھر کیا باقی؟ بھائی وہ اصول تو پڑھائے ہی جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے علماء اصول توڑ کے ہی چل رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہاں یہ ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے شافعی علماء انہی اصولوں کی الگ تعبیر کرتے ہیں، حنفی علماء الگ تعبیر کرتے ہیں. تو فیصلہ کن شخصیت جسے محور و مرکز جاوید صاحب کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے استاد ہے،
وہ اصل میں فن نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث بات نہیں ہے. یہ تھا وہ اصل میں آج یہ کر رہا ہوں، فیصلہ کن تو قرآن اور حدیث ہی ہے. اگر ایک طالب علم اپنے استاد کی بات فری مسائل کے اندر نہ مانے اور وہ اس طرح جیسے میں نے دعا کی مثال دی، تو کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہمارے یہاں کوئی طالب علم کو نہیں کہ اس کو مدرسے سے اخراج کر دیا. یعنی اس سوال کو مزید اگر واضح کر دیں. اگر کوئی ایسے اصولی مسائل کے اندر اختلاف کرے کہ ایک طالب علم کہے کہ جی داڑھی رکھنا ہی ضروری نہیں ہے اور وہ مدرسے کا طالب علم رہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے. میں جس طرح سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں اس کو مزید واضح کر دوں. یعنی اصول کے علم کو پڑھنے کے بعد طلباء کے سامنے اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان اصولوں کی روشنی میں یہ حدیثیں یا یہ فقہی رائے یا یہ تفسیر درست ہے، اب اس کے اکابر اس کے بڑے علماء اور اساتذہ اس سے ہٹ کر ہیں، تو پھر کیا کردار رہ جاتا ہے اس کا؟ ہمارے مدارس میں جو اصول استاد پڑھائے گا کیا ان اصولوں کے خلاف چلے گا؟ نہیں، ان اصولوں کے مطابق ہی تو اس کی زندگی ہوگی. یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی اصولوں کے بریلوی مدرسوں میں ان اصولوں کی الگ ڈیفینیشن ہے. یہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھیے نا قرآن کریم سے ہی وہ اخذ کیے جاتے ہیں سارے مقامات. کوئی نہیں، 2-3 مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ لیکن ان 2-3 مسئلوں سے قرآن میں اختلاف ہے نہ حدیث میں اختلاف ہے. ان کا فقہ بھی حنفی ہے، ہمارا بھی. عام آدمی کے سامنے 2-3 مسئلوں میں اختلاف کرنے والے اہل علم دیوبندی بریلوی کبھی نہیں کریں گے. دیوبندی اور بریلوی میں وہ لوگ کریں گے جو چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ورنہ بڑے علماء کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ دیوبندی کی نماز بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلوی کی نماز دیوبندی کے نہیں پیچھے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں. شناخت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی، وہ ان کی میں بتایا نا، ایسا طبقہ مدارس کا نام استعمال کر رہا ہے جو عالم نہیں. جو علم کی گہرائی میں لوگ موجود ہیں وہ کبھی قطعاً اس طرح کی یعنی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. مذہبی اختلاف ایک الگ چیز ہے، فرقہ واریت ایک الگ. اچھا چلیے کچھ عملی چیزوں پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں. بعض چیزیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بڑی اہم ہیں. مدارس کا ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ اپروچ سکھائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں انتہا پسند سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جس نے ٹیررسٹ اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی پیداوار ہے. اور آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی. نہیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں، انتہا پسندی اور ٹیررزم. انتہا پسندی کی کیا تعریف؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے سوال کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے طالبان جو تھے وہ دینی مدارس کے فارغ تھے. یہ بھی غلط. یہ بات نہیں، یعنی دنیا کے مدرسوں میں انہوں نے پڑھا تھا. نہیں، طالبان ان کا ایک نام چل گیا. بہت سے طالبان ایسے تھے جن کو انگوٹھا چھاپتے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا کچھ. طالبان تو ایک نام، لیکن طالبان کی کامیابی کے لیے ہر مدرسے اور ہر عالم نے دعا کی ہے. آپ کا نام بھی طالبان میں لکھ دیا جائے. طالبان کو اون کیا. چلیے وہاں سے فارغ سارے نہیں تھے لیکن ان کو مدارس نے اون کیا ہے. قطعاً نہیں مدارس نے اون کیا. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ مدارس نے؟ اس طالبان کو بنانے والے وہیں کے لوگ تھے، انہوں نے بنائی اور اس میں تعاون جو ہے مدارس نے بھی کیا. مدارس نے بھی کیا. مرحوم ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ جب جہاد افغانستان ہوا، آپ تاریخ دیکھیں نا، مرحوم نے جہاد افغانستان میں روس کو بھگانے کے لیے کیمپ بنائے اور لوگوں کو. اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پہلو ہم نہ رکھیں، صرف یہ جو اپروچ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ یا کہ کہتا ہے کہ بھئی دین کے معاملات میں میری رائے. میں آپ سے عرض کروں یہ اسامہ کون سے مدرسے کے فارغ؟ نہیں، میں تو طالبان کی بات کر رہا تھا. لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، اسامہ کی مثال. طالبان میں بھی میں بتا دوں ہمارے علم کے مطابق ملا عمر کوئی مستقل عالم نہیں ہے، اور طالبان اگر ہے تو وہ ایک نام چل گیا. اس میں چند طلبا نے بھی حصہ لیا ہوگا، یقینی بات، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی وہاں پر ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہی ان کے ساتھ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے دینی مدارس سے کوئی تعلق؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو غیر ملکی طلبہ آتے ہیں ان کے متعلق گورنمنٹ کی بعض ریزرویشن ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کے یہاں خود بڑی تعداد میں غیر ملکی. لیکن بات یہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کے لیے ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا تھا کہ ان طلباء کو ملک سے باہر نکالا جائے، اور ان کو رات ہی رات آرڈر آ گیا کہ ان کی تمام کے ویزے کینسل ہیں اور یہ چلے جائیں. حالانکہ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت ہر آدمی کو کہیں پر بھی تعلیم دینے کی عام اجازت ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمارا فائدہ اٹھایا برابر والے ہندوستان ملک نے، اور اس نے عام اجازت دے دی کہ جو بھی طالب علم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. ایئرپورٹ پر ہم اس کو ویزا دیں گے اور وہ جا سکتا. تو جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، وہاں کلمہ سیکھنے والوں کو اجازت کلمہ سیکھنے کی نہیں ہے. اور جو ایک دہریہ ملک ہے، ہندو ملک ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مدارس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، تمام مدارس وہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں، اس سے بڑے نقصان کی کیا بات. پھر یہ دینی مدارس کے طلبہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اب میں بتایا پچھلے دنوں کے اندر سری لنکا کے اندر ایک طالب علم نے بہت بڑی تقریب کی، ہمارے یہاں کا فارغ تھا بدوری ٹاؤن کا، اس نے تقریب کی. تقریب کرنے کے بعد پاکستانی سفیر کو بلایا. لوگوں نے کہا اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، اس میں آپ نے پاکستانی کو کیوں بلایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ پاکستان کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے عالم بنایا، میں وہاں عالم بنا ہوں، اس لیے میں نے پاکستانی سفیر کو بلایا. تو ایک طالب علم امریکہ جاتا ہے، فرانس جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ کہتا ہے میں فلاں جامعہ بن نوریہ میں پڑھا ہوں. تو یہ ایک ادارے کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی سراسر زیادتی ہے، اور ابھی حکومت نے پالیسی کچھ نرم رکھی ہوئی ہے، لیکن فیصلہ ابھی تک ان کا وہی ہے کہ غیر ملکی طلباء کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جیسا یہ میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ کی رائے بھی لے لوں کہ ایک اعتراض دینی مدارس پہ کیا جاتا ہے کہ انتہا پسندانہ تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ مدارس کے اوپر اس زمانے میں جو الزام تراشی کی گئی ہے وہ بہت حد تک سیاسی مقاصد کے تحت کی گئی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مدارس بالکل معصوم تھے اس معاملے میں. حکومتوں نے خود استعمال کیا بعض لوگوں کو، اپنے مقاصد کے لیے لوگ جمع کیے. یہی امریکہ اور یہی ہماری حکومتیں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا پالیسی رکھتی رہی ہیں. جہاد افغانستان میں کس طریقے سے مدارس کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد کس طریقے سے استعمال کیا گیا. اصل میں سیاسی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے مقاصد کے تحت کسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ان کا مقصد ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس نوعیت کے اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو بعض علماء ہیں اور بعض مدارس کے لوگ ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں. انہیں اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے، اپنے دین کی اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے. حکومتیں اور حکومتوں کے ذمہ دار لوگ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، وہ ایک کپڑے کو استعمال کریں گے اس کے بعد اٹھا کر پھینک دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بعض جگہوں پہ غلطی ہوئی ہے. باقی مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے اس دین کے پڑھانے کے معاملے میں میرے نزدیک جو اصلاحات ہونی چاہیے میں نے عرض کر دوں. قرآن کو محور مرکز ہونا چاہیے، تقلید کے اصول پر مدارس نہیں قائم ہونے چاہیے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمومی تعلیم سے اس کی بنیاد اٹھانی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ان بنیادی چیزوں کے ساتھ آپ مدارس کی اصلاح کا کوئی پروگرام دے سکتے ہیں، کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. انتہا پسندی کیا چیز ہے؟ یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، ڈیفائن کرنا چاہیے کیا چیز ہے. ایک آدمی اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، اس نقطہ نظر کے مطابق وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ دین ہے. ایک دوسرا آدمی اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے بتا دیتا ہے کہ یہ دین ہے. تو یہ تعلیم ہے جو مدارس میں وہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں یعنی یہ مدرسے آج قائم ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی موجود تھے، یہ دوسری جگہوں پر بھی موجود تھے. میں عرض کر دیتا ہوں کے اندر سے انتہا پسندی کے لیے تحریکیں اٹھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس میں مدارس کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت نے استعمال کیا، سیاسی لوگوں نے استعمال کیا، اور پھر بعض تحریکیں اٹھیں. ظاہر بات ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ دین کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہوتے ہیں. دین کے نام پر ہر مدرسے کا طالب علم ایک سطح کا نہیں ہوتا. ان کو اغوا کیا جاتا، ان کو گمراہ کیا جاتا، ان تحریکوں میں شامل کیا جاتا. مولانا کی یہ بات 100% درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس اغوا کا زیادہ تر جرم ہمارے ہاں دوسرے لوگوں نے کیا ہے. مدارس میں دین لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک خدمت ان کی لوگوں کی جاتی ہے. اس معاملے میں مدارس کے اوپر الزام تراشی کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو بات ہے کہ وہاں غیر ملکی طلبہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، میرے نزدیک یہ بھی ایک بالکل احمقانہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ہاں آ کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ دنیا میں جاتے ہیں، جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، فخر کرتے ہیں اس پر کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی شرف حاصل رہا ہے. دینی تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے، عمومی تعلیم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ہماری تعلیم میں وحدت پیدا ہونی چاہیے، تعلیم کی مذہبی غیر مذہبی تفریق ختم ہونی چاہیے. یہ باتیں اپنی جگہ درست، لیکن یہ بات کہ آپ غیر ملکی طلبہ پر پابندی لگا دیں یا انتہا پسندی کی اپنی کوئی تعریف مسلط کر دیں دوسروں کے اوپر، میں اس کی کسی طرح جیسا ایک وقت ہمارے پاس بڑا محدود رہ گیا ہے. ایک آخری بڑا اہم موضوع میں چاہتا ہوں اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے. وہ یہ کہ مدارس سے علماء اکرام نکل رہے ہیں، سوسائٹی ایک دوسری سمت میں کھڑی ہوئی ہے، علماء اکرام ایک دوسری سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک ہماری عمومی تعلیم کا نقائص ہے. ہم نے اپنی قوم کو کبھی دین کے لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. یعنی لوگوں کو کس طریقے سے دین میں تربیت کی جائے، ہمارے اسکولوں کے اندر تعلیم کی کیا صورت ہو، یہ اصل میں عمومی تعلیم کی خامیوں سے ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر اس عمومی تعلیم ایسا مسئلہ یہ کہ ذمہ داری تو یہ اصل میں قرآن نے جو ذمہ داری دی ہے کہ لینذر قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، ذمہ داری اصل میں علماء کی ہے. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء انذار کی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو ان کا اصل کام ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر قوم کا معاملہ غلط ہے تو علماء کو اوپر آنا چاہیے،
انہیں اس سطح کو بلند کرنا چاہیے. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. یعنی میں اپنا نقطہ نظر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں دینی علم میں کیا مسائل ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس کی اصلاح کریں گے تو ایسے علماء کثیر تعداد میں پیدا ہوں گے جو سورہ توبہ کی اس آیت کے مطابق لینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم کا مصداق بنیں گے اور اسی طریقے سے اپنی قوم کو خبردار کریں گے. اب بھی ایسے اچھے علماء موجود ہیں جو یہی خدمت کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے سیاست کی وادی کو اختیار کر لیا. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ علم کے حق میں بھی نقصان دہ نکلا ہے, وہ دین کے حق میں بھی نقصان دہ نکلا ہے. علماء کو اصل میں بالواسطہ سیاست پر اثر انداز ہونا تھا. ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ سیاستدانوں کے رہنما بن کے کھڑے ہوتے, نہ کہ اس میدان میں آ کر اپنی رسوائی کا سامان کرتے اور ان چیزوں میں الجھ جاتے جو ان کے شائن شان نہیں تھی. اس میں بہت سے عوامل ہیں. یعنی آپ کسی ایک کے اوپر یہ تاج نہیں رکھ سکتے, نہ کسی ایک کے اوپر یہ کانٹے پہنا سکتے ہیں. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خرابی, اس میں علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اس میں دانشوروں نے بھی کیا ہے, اس میں سیاستدانوں نے بھی کیا ہے, اس میں تحریکوں اور مذہبی لوگوں نے بھی کیا ہے. اس میں بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک کی خرابی سے ساری خرابی پیدا ہو گئی. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی قوم کو انذار کرنا, لینذر قومہم, یہ قرآن کے بالکل صریح الفاظ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انذار آخرت کا انذار ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کا غلبہ ہے فکری طور پہ جو حکومت, ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے, جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہیں کہ مثال کے طور پر کارل سیگان ہے, مثال کے طور پر جو فرائڈ ہے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے نقطہ نظر کو ختم کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بتلایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام جو ہے, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نصاب میں تبدیلیاں کر رہے تھے, ان کی ہاں ہم نے جو سنا ہے, اور آپ اس کی اگر چاہیں تو تردید کریں کہ فلسفے کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, قدیم فلسفے کی, منطق کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, کیا ان کو ریپلیس کر کے جدید جو فلسفہ ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں, یہ نہیں پڑھایا جا رہا؟ شروع کر دی ہے مدارس, جدید فلسفہ, منطق اور دوسری چیزیں جدید قسم کی ساری تمام شروع کر دی ہیں. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آ کر خود دیکھیں. اور جو کمیاں, ظاہر ہے کہ کمیاں ہر انسان کے اندر ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات آپ بیان کی. جو ہمارے مدارس سوشل سائنسز میں اصل میں یہ مسئلہ, مدارس کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اور اس کے کچھ اسباب ہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. میں چاہتا ہوں تفصیل ہم ذرا لے لیں. سوشل سائنسز کے مدارس جو جتنے بھی چل رہے ہیں یہ کوئی حکومت کے تعاون پہ نہیں چل رہے. بجلی کا بل ہم دیتے ہیں, گیس کا بل ہم دیتے ہیں, سارے چل رہے ہیں, یہ عوام الناس کے تعاون سے چل رہے ہیں. ایسا ہی تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے مالی مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو چندے پر چل رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک سائنس کا استاد چاہیے, ہم اعلیٰ قسم کا چاہیے, جو اچھا پڑھانے والا, وہ 20,000 روپے تنخواہ مانگتا ہے. اب مدارس کے لیے مسائل ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو حکومت تعاون نہیں کرتی, بلکہ جو تعاون کرنے والے ہیں انہیں روکا جاتا ہے کہ ان مدرسوں کو مت دو. تو کچھ مالی مسائل بھی ہمارے لیے رکاوٹ ہیں. اس وجہ سے بھی مدارس کے کچھ نظام کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے نشاندہی کی ہے اس پر بھی ہم غور کر کے اس کو دور کریں گے, اور کر بھی رہے ہیں. کوشش ہے کہ ہماری دور ہو جائے. اور الحمدللہ یہ مدارس کی خدمت ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک تبلیغ جماعت کے نام سے جو دنیا کے اندر ایک نقل و حرکت ہے, لوگوں کے اندر دین آ رہا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ تو ہم دیکھتے ہیں جی, میں اس میں بھی مسئلہ عرض کر دوں نا کہ تبلیغی جماعت ایک دین بیان کر رہی ہے, دعوت اسلامی دوسرا دین بیان کر رہی ہے. ایسا نہیں, دین ہے کہ نماز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, روزے میں کوئی اختلاف نہیں, زکوٰۃ میں کوئی حج میں اختلاف نہیں, جزئی فروعی مسائل میں اختلاف ہو ایک الگ بات ہے. اصولی بھائی لوگوں کو تبلیغی جماعت کہتی ہے نماز پڑھو, چاہے دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھو یا بریلوی کی, نماز پڑھنے والے بنو, زکوٰۃ دینے والے بنو. اور یہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, لاکھوں لوگ نقل و حرکت کر رہے ہیں, اور یہ سب مدارس کا نتیجہ ہے. بڑی اہم بات مولانا نے فرمائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کے ناظرین کو مطلع ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مدارس میں اب جدید فلسفہ, نفسیات, معیشت کی تعلیم شروع کر دی ہے. اگر مولانا پسند فرمائے, میں آپ کی وساطت سے یہ سوال کر رہا ہوں, تو اس کے لیے جو اعلیٰ درجے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان سے بھی متعارف کرا دیا جائے لوگوں کو, تاکہ معلوم ہو جائے کون سی کتابیں ہیں اس کی اور کون سے ماہرین ہیں جن کی تعلیم دی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں نظامت تعلیمات, ایک میں تو پرنسپل ہونے کی حیثیت سے تمام تعلیمی گہرائیوں سے واقف نہیں ہوں, اور ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہاں ہمارے نظامت تعلیمات والے موجود ہیں, وہ اس پر بحث کریں گے اور بات کریں گے, اور تفصیلی بات ہوگی. اور میں نے بتلایا, میں نے یہ بھی بتلائی بات کہ بہت سے اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے قدیم فلسفے میں نیوزی کے نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس کو نکال دیا. اس کی جگہ پر جدید فہم فلکیات حیات الوسطیٰ کو جو ہے وہ لایا گیا. اور اسی طریقے سے مطلب کہ جہاں منطق کی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں, اس کی جگہ پر ابھی اردو میں جو جدید
یا دیگر اس نے لکھی ہیں، اس میں ہمیں نیچے سے جو ہے ہم نے ان کتابوں کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو کافی تبدیلیاں اس وقت ہیں. آپ اپنے ہمارے تعلیمی نصاب اس میں میرا عرض کرنا یہ تھا کہ فلکیات کا جو مسئلہ ہے، میں بات کر رہا ہوں سوشل سائنسز کی، سوسائٹی کو جو خراب کر رہے ہیں. بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایف اے تک جو ہے باقاعدہ سائنس کی وہ کتب جو ہے وہ رکھی گئی ہیں. نہیں، میری مراد یہ کہ جو لوگ سوسائٹی کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فزکس یا کیمسٹری یا فلکیات کے لوگ ہیں. یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو معیشت میں معاشرت میں اس طرح کے موضوعات. معیشت کے لیے ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے وہ معیشت بھی پڑھائی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب طالب علم ایک فارغ ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں مختلف شعبے قائم ہو چکے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس وقت جو ہے وہ آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات کے اندر بھی، یہ باقاعدہ نصاب کے اندر فی الوقت معیشت نہیں ہے. لیکن فقہ جب پڑھائی جاتی ہے، مثلا جیسے کہ ہمارے ہاں ہدایت پڑھائی جاتی ہے. معیشت سے میری مراد یہ تھی کہ مثال کے طور پر ایک تو ہوتا ہے نا معیشت کے عملی مسائل ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے جو ایڈم اسمتھ نے دیا ہے. اس نقطہ نظر بھی پڑھایا جاتا ہے جس کے لیے باقاعدہ کورسز ہو رہے ہیں. دارالعلوم کے اندر جو ہے تقی عثمانی صاحب کئی بار کورس جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس طرح دیگر ہمارے مدارس ہیں. خود ہمارے جامعہ کے اندر بھی اس قسم کے کورسز ہوتے ہیں جس پہ باقاعدہ 3-3 4-4 مہینے جو قدیم فضلاء ہیں ان کو بلا کر باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. بینکنگ کے بارے میں ہے، معیشت کے بارے میں ہے، یعنی جتنے بھی جدید ضروریات ہیں وہ پورا کیا جا رہا ہے. بینکاری کا نظام باقاعدہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. میزان بینک آپ دیکھ لیں علماء ہی چلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مطلب کہ جس بھی شعبے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ میرے خیال میں سوشل سائنسز کو واضح نہیں کر سکا. میں چاہتا ہوں آپ سے بھی تاثرات لے لوں، پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی ہمارے اہل علم کی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس کا کیا مستقبل ہے؟ دینی مدارس جو کام اس وقت کر رہے ہیں اس میں معاشرتی علوم ہے، ریاضی ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، ساری چیزیں تقریباً آ گئی ہیں. اب اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسکول الگ کریں اور مدارس الگ کریں. اس انداز سے اگر اسکول بھی چلیں تو ان کو بھی الگ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نظام بہت اچھا چل سکتا ہے. جن ایشوز کی طرف جاوید صاحب نے توجہ دلائی ہے، آپ کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ مثلا یہ جو سوشل سائنسز والی ایک بات ہوئی تھی، یہ قرآن محور و مرکز ہونا چاہیے. تو مدارس میں قرآن محور اور مرکز ہے، قرآن حدیث پہلے سے ہے. مجھے یہ اعتراض جاوید صاحب کو سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ مدارس کے اندر قرآن محور اور مرکز نہیں، پھر کہاں پر ہے؟ کہیں ہو ہی نہیں سکتا. کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، کسی فقہ کے مدرسے میں آپ چلے جائیں، آپ کو محور قرآن پاک ہی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک سر، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ بہت اچھا ایک پروگرام ہے جو آج آپ نے ترتیب دیا ہے. انشاءاللہ اس طرح کا اگر سلسلہ جاری رہے، اور میرا خیال ہے بحث کافی تشنہ رہ گئی ہے، اس سلسلے کو مزید اگر بڑھایا جائے. بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی گفتگو سیر حاصل نہیں ہو سکی. جیسے ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا جو مدارس کا طریقہ تعلیم ہے، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم میں جو طرز استدلال ہے وہ یونانی فلسفہ و منطق کے زیر اثر ہے. اس کے اثرات بہرحال اس میں موجود ہیں. تو یہ اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے. اگر کچھ وقت باقی ہے تو میں چاہوں گا کہ جاوید صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا اثرات ہیں. ایک وہ اعلیٰ مسائل ہیں جو سوشل سائنسز میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کے علم اور مطالعے کے لیے ابھی دینی مدارس کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. منطق استخراجیہ کا دور ختم ہو چکا ہے، ڈیڈکٹیو لاجک کا. استقرائی منطق میں اب نئے نئے مسالے کے فکر پیدا ہو چکے ہیں. فلسفے میں بہت سے نئے مسالک پیدا ہوئے ہیں. یہ اب کوئی ظاہر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تقلید میں جائیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر ابھی ان علوم کے بارے میں واقفیت تک موجود نہیں ہے. جانتے ہی نہیں کہ وہ کس علوم کی سطح کیا ہیں جن پر ان کو پڑھنا چاہیے. ریاضی پڑھا دینے سے یا تھوڑی سی انگریزی پڑھا دینے سے یا تھوڑے سے معیشت کے بارے میں بینکنگ کی چیزیں بتا دینے سے وہ اعلیٰ مسائل جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ علماء پر واضح نہیں ہوں گے. وہ اگر کچھ علماء کر لیتے ہیں تو اپنی ذاتی کاوش سے کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے نظام میں نہیں آئی. یہ بات بھی ظاہر ہے کہ پورا پروگرام چاہیے واضح کرنے کے لیے کہ قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے کیا مراد ہے اور اس کے محور اور مرکز ہونے سے کیا مراد ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ابلاغ میں بھی دیکھیے کتنی دقت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طریقہ بن چکا ہے چیزوں کو سوچنے کا، اس میں نئی چیز یا نئی بات کو اکاموڈیٹ کرنے میں بھی بڑے مسائل ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر علماء کو غور کرنا چاہیے، جن کے اوپر جدید طبقے کو بھی غور کرنا چاہیے. ابلاغ کے رشتے ہی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ بات واضح کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جدید علوم کس سطح پر جا چکے ہیں اور اس سطح پر ان کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے. ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی انگریزی پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھ لیں گے تو اس سے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ چیلنج اس سے بہت زیادہ ہے. آپ ایک وقت مقرر کریں پروگرام کا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت
پچھلی 2 صدیوں کے اندر علم میں، فلسفے میں، معیشت میں، معاشرت میں نئے نظریات کیا بنے ہیں۔ مغرب میں صرف آپ کے سامنے یہ سائنس کے کرشمے نہیں دکھائے، سماجی علوم میں بھی بے پناہ ترقی کی ہے۔ اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اب ہمارا جدید علم جو ہے وہ واقف ہو رہا ہے، قدیم علم کو بھی اس سے واقف ہونا چاہیے اور اس سطح پر واقف ہونا چاہیے جہاں وہ لوگوں کے ساتھ بات کر سکے۔ اب یہ فطری سی بات ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایک مختصر پروگرام میں اس درجے میں تفصیل سے بیان نہیں۔ یقیناً ہماری یہ بڑی ابتدائی کاوش تھی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں بہت مختصر آپ دونوں حضرات اپنی رائے اس حوالے سے دے دیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو کیسا پایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سے مباحث ابھی ہیں جن کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ تفصیلی گفتگو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ تنقید کا ایک ایک چیز کو لے کے طریقہ اختیار کریں۔ بہرحال ایک ابتدائی سی تعارفی گفتگو ہو گئی ہے اور اس میں دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے۔ مفتی صاحب آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اہل علم کو آپ نے موقع دیا اور ڈاکٹر صاحب جیسے صاحب صلاحیت لوگوں کو موقع دیا۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے میڈیا کے اندر جو واقف ہی نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو جہاں جو کوتاہیاں ہوئے ہیں تو یقیناً اس کو دور کرنا چاہیے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے الزامات صرف مدارس ہی پر نہ رکھیں، کچھ جن پر کروڑوں روپے حکومت گرانٹ خرچ کر رہی کچھ ان پر بھی بول ڈالیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں اپنے شرکا کا بھی بہت ممنون ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ الحمدللہ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کبھی کوئی بحث اس حوالے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ یہاں دینی تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کا بہترین طریقہ کیا ہے اور کس طرح ہم اپنے اس نظام کو زیادہ سے زیادہ بہتر، مفید اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد محور اور مرکز ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حنفی مدارس میں حدیث بھی اس طرح سے محور و مرکز نہیں ہے۔ محور و مرکز کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اس سے پھوٹے، کلام اس سے پھوٹے، تعلیم اس طریقے سے دی جائے کہ آپ اس کو بنیاد میں رکھ کے، جس طرح آپ ایک درخت جڑ سے نکلتا ہے اور تنا پھوٹتا ہے پھر اس کے بعد برگ باہر نکل سکتی ہے، یہ اصل میں بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس تفصیلی موضوع کو اس میڈیا پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔